بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور آپ کے کارنامے پر روشنی ڈالیں گے۔ بیت المقدس کے فتح کا ایمان افروز تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و بہادری اور سخاوت کے واقعات بھی سنائیں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا مکمل نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، لیکن عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جانا جاتا ہے۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ بے مثال شجاعت اور جرأت اور استقلال ہی نہیں، فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان کے بالخصوص عیسائی اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور رواداری نے بھی دنیا میں اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں تکریت میں پیدا ہوئی، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ جب سلطان کی پیدائش ہوئی تو اسے اس عہدہ سے سبق دوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی بعلہ بکہ میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتح ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ سلطان نے بعلہ بکہ کی دینی مدارس اور دمشق کے جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی صلیبوں سے جنگیں زوروں پر تھے اور نور الدین زنگی نے میدان میں کئی کامیابیاں سمیٹی تھی۔ صلاح الدین نے بھی اسے حکمراں کے ساتھ میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک مہم پر اپنے چچا کے ساتھ گئے اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ ادھر نور الدین زنگی کے آنکھ بند ہوئی تو کوئی سخت سنبھال سکا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے عنان حکومت سنبھال لی۔ حکمرانی اور انصرام کے دوران اپنوں کے کمزوریوں کے ساتھ عیسائیوں کی سازشوں سے نمٹنے والے صلاح الدین ایوبی کو صلیبوں کی اتحاد نے جنگ کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا، تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ بیت المقدس کے فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ عیسائیوں کے شرنگیزہ اور مسلمانوں قافلوں کی لوٹ مار اور مظالم نے ان کا جذبہ جہاد کو ہوا دی، اور ایک طرف سارا یورپ اور مغرب کی عیسائی ممالک کی اتحاد کے باوجود مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کی مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکا دیا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل، فرانس کے اگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربوس نے متحد ہو کر انتظام لینے کی عرض سے جنگ کا اعلان کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ یہ جنگ کئی مقامات پر لڑ گئی اور اتحادی افواج کو سلطان کے ہاتھوں شکست ہوئی، جبکہ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جہاں چند روز تک خونریز لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پورے 88 سال بعد داخل ہوئے اور مسلمانوں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ تاریخ شاہد ہے اور بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ صلیبی جنگ کے اختتام اور فتح کے بعد جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی، وہ آج تک کسی فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب